الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں وہ دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے جس دن کسی عام ہستی کی ولادت نہیں ہوئی بلکہ آقا کریم کے بڑے نواسے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان کا ساتھ بروز محشر میں آقا کریم کی معیت میں نصیب فرمائے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوہر فاطمہ مرکز عطیہ پسر مرتضی مرجع اصفیاء نور خدا سرور اولیاء وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا یہ جو حسن اور حسین نام ہے نا یہ میں نے رکھے ہی نہیں ہیں، یہ عرش سے جبریل لے کر آئے، یہ اللہ نے رکھے ہیں، اللہ نے یہ نام رکھے ہیں۔ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کریم کی ایسی والہانہ محبت تھی، وارفتگی تھی، ایسا پیار تھا کہ آپ کے بھی بیٹے ہوں گے، آپ کے بھی پوتے ہوں گے، آپ کے بھی دوتے ہوں گے، آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، آپ انہیں پیار کرتے ہوں گے، ان کا ماتھا چومتے ہوں گے، لیکن آپ میں سے کوئی اپنے بچوں کو سونگھتا نہیں ہے۔ تاجدار کائنات کہتے ہیں جب بھی مجھے جنت کی خوشبو سونگھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا میں اپنے بیٹے امام حسن حسین اور بیٹی فاطمہ کو سونگھتا ہوں، جنت کی خوشبو آ جاتی ہے۔ یہ ایک محبت کا انوکھا انداز ہے، نرالا انداز۔ میرے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کمال شخصیت ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ تفاصیل بڑی پڑی ہیں۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا امام حسن مجتبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور وہ سواری کا نہیں اور آقا کریم باہر نکلے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھ کر کہا میں کہا نعم المرکب او کما قال، میں نے کہا یار کتنی اچھی سواری ہے جس پر تم سوار ہو رہے ہو۔ امام حسن مجتبی کو کہتے ہیں صحابی رسول۔ آقا کریم نے جب دیکھا نا کہ یہ سواری کی تعریف کر رہے ہیں حضور نے فی الفور کہا سواری کی تو تعریف کر رہے ہو، یہ نہیں دیکھتے نعم الراکب سوار کتنا اچھا ہے، سوار کتنا عظیم ہے، کتنا بلند ہے۔ اگر نانا سارے نبیوں کا سردار ہے تو جو سوار ہے وہ امام حسن مجتبی جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امام اہلیت الاولیاء کے اندر امام ابو نعیم لے کر آئے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت امام حسن مجتبی خود کہتے ہیں میں نے 20 حج کیے۔ کتنے حج کیے؟ 20 حج، اور 20 حج میں نے چل کر کیے ہیں، کسی سواری پر نہیں کیے۔ کسی نے پوچھا چل کر کیوں کیے؟ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے اور میں سواری کے اوپر آ رہا ہوں۔ ننگے پاؤں 20 حج کیے، اور سخاوت کا یہ عالم تھا، سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی آتا مانگنے کے لیے وہ جو کچھ ہوتا امام حسن
حسن مجتبیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئی اور آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نا رات کو ایک خواب آئی ہے۔ حضور نے پوچھا کیا خواب آئی ہے؟ کہتی میں بتا نہیں سکتی، خواب اس طرح کی ہے۔ حضور نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا خواب آئی ہے؟ کہا خواب یہ آئی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا الگ ہوا ہے اور وہ آ کر میری جھولی میں گر گیا ہے اور میں ڈر گئی ہوں کب سے کہ یہ خواب مجھے آئی ہے اور پھر جسم کا ٹکڑا بھی آپ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام الفضل پریشان کیوں ہوتی ہو، یہ تو اچھا خواب ہے، یہ تو اچھا خواب ہے، یہ میں سمجھی ہی نہیں۔ کہتے ہیں رب ذوالجلال میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا کریں گے، نام اس کا حسن ہوگا، اس کو دودھ تم پلاؤ گی۔ تو یہ خوبصورت خواب ہے۔ حضرت ام الفضل کہتی ہیں میں نے جب حضرت امام حسن مجتبیٰ کو گود میں اٹھایا خدا کی قسم دیکھ کے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ حسن ہے، سارے کی ساری شبیہ محمد مصطفیٰ سبحان اللہ۔ یہ ہے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے، انہوں نے تفسیر طبری بھی لکھی ہے، سب سے پہلی تفسیر قرآن کی۔ وہ انہوں نے جو ہے نا ایک کتاب لکھی ہے نوادر المعجزات، اس کے اندر یہ واقعے کو لائے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، میں نے آپ کو حوالہ دیا، بہت بڑے مفسر قرآن، اتھینٹک روایت ہے۔ کہتے ہیں امام حسن مجتبیٰ بیٹھے ہیں، مجلس سجی ہے، یکا یکنا کوفہ کے کچھ لوگوں نے کہا حضور کوئی اللہ کا معجزہ ہی دکھا چھوڑو، کوئی اللہ کا معجزہ ہوتا ہے کوئی دکھا دے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی ہرن وغیرہ سارے جا رہے تھے، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے ان کو دیکھ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے جانوروں نے یک صبح ہو کر کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسن مجتبیٰ نے جب یہ کیا نا تو کوفہ کے بندے کہتے ہیں یہ تو میرے جانوروں میں کوئی معجزہ ہو گیا نا، آپ روایت کو اٹھا کے دیکھیں الفاظ ہے، کہتے کوئی ہمیں اچھا معجزہ دکھائیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے نا کوئی دعا پڑھی، دعا پڑھنے کی دیر تھی عرش سے نور اترنا شروع ہو گیا اور وہ مدینہ منورہ کے سارے گھروں کے اندر منتقل ہوا۔ مدینہ منورہ کے گھر لرزنے لگ گئے، جب لرزنے لگے نا تو انہوں نے کہا اسی مان گئے ہاں کہ تہاڈا نانا بھی سچا سی اور انہاں دا نواسا امام حسن مجتبیٰ بھی سچے نواسے ہیں۔ اسی طرح اسی کتاب کے اندر ایک اور روایت ہے، وہ کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسے تھے نا امام حسن مجتبیٰ، اور کیا شان تھی۔ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر الدر المنصور میں لکھتے ہیں، اور میں اکثر یہ بات کرتے ہوئے بتایا کرتا ہوں کہ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہیں جن کو خواب میں نہیں جاگتی آنکھوں سے 70 سے زائد مرتبہ محمد مصطفیٰ کا دیدار ہوا۔ یہ ہے امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ، تفسیر لکھی انہوں نے الدر المنصور، اس میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جو رب ذوالجلال نے فرمایا نا قرآن پاک میں جو میں نے آیت بھی پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو کہیے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، تمہیں میں نے ہدایت دی، تمہیں میں نے گمراہیوں سے نکالا، تمہیں دین اسلام کی روشنی میں نے دی، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، ہاں بس ایک کام کرنا جے میری اہل بیت نال محبت کرنا، ان سے محبت کرنی، ان سے مودت کرنی۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا، کہا تمہارے ذہنوں میں یہ خیال آ سکتا ہے، امام جلال الدین السیوطی لے کر آئے، کہتے ہیں رب نے سرکار ہمارے ذہنوں میں خیال آ سکتا ہے کہ یہ نبی کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، کیا ملے گا کر کے محبت؟ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا، کہا قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، محبوب ان کو کہیے اپنے غلاموں کو کہ یہ جو اہل بیت سے محبت کریں گے نا انہاں دے وچ بھی فائدہ ساڈا نہیں، انہاں دا ہی فائدہ ہے، انہی کا فائدہ ہے۔ اور فائدہ کیا؟ اب امام جلال الدین السیوطی نے تفسیر میں لکھا، انہوں نے کہا یعنی ثوابی ہی او کرامتی ہی، وہ کہتے ہیں جو ان سے محبت کرے نا رب اسے یہ مقام دیتا ہے، ثواب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، رب اسے کرامتوں کا بھی حقدار بنا دیتا ہے، پھر وہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس ولی کی خیرات حاصل کی ہے جس کو اور کوئی نہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔
اور پھر ان کے بیٹے امام حسن و حسین. تو نوادر المعجزات میں نا اس واقعے کے اوپر میری گفتگو مکمل. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن مجتبیٰ کو پھر کمال کی سخاوت تھی نا. ایک بندہ آیا آ کر کہتا ہے مجھے کچھ پیسے چاہیے. آگے سے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کہا گھر کے اندر جا کر نا 500 اشرفیاں پڑی ہیں وہ بھی لے جا, 500 درہم پڑے ہیں وہ بھی لے جا, 500 دینار پڑے ہیں وہ بھی لے جا. اب ان کا اگر آپ رقم کو کیلکولیٹ کریں اربوں روپیہ بن جاتا ہے, اربوں روپیہ آج کے دور میں اگر کریں. تو جب وہ اتنے پیسے آئے نا تو امام حسن مجتبیٰ نے کہا وہ نچک کرنا لگا کہ کوئی ہوئے گا نا, کوئی مزدور لے آیا. وہ مزدور لے کے آیا تو وہ مزدوری دینا اس کا کام تھا. امام حسن مجتبیٰ نے اپنا کرتا اتار کر کہا مزدوری بھی میں دوں گا, یہ کرتا تیری مزدوری ہے, یہ بھی لے لے. تو یہ سخاوت کاری کو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں سفر کے اوپر ساتھ تھا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچانک نا ایک جگہ پر گئے تو وہاں پر نا ہمیں تھکاوٹ ہو گئی. تو وہاں پہ ایک درخت تھا کھجوروں کا, خشک ہو گیا ہوا تھا, کوئی اس کے اوپر کھجور نہیں لگی ہوئی تھی. وہاں کا نا ایک خادم تھا, اس نے جب دیکھا نا تو اس نے کہا یہ نورانی ہستی کسی اور کی نہیں لگتی, یہ حضور کے نواسے ہیں, یہ ان کا نام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ. پاس لے گئے, ان کو کہا کہ آپ ادھر آرام کریں. اچھا جب امام حسن مجتبیٰ لیٹ گئے نا حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں وہ خادم نے کہا تو کہا کمال ہوگی نا, جڑا درخت ہے نا کھجورا دا, اگر ہرا بھرا ہوتا اس پہ کھجوریں لگی ہوتی تو میں کھجوریں اتارتا, خود بھی کھاتا, آپ کو بھی دیتا, مہمان نوازی ہوتی, اللہ بھی خوش ہوتا, آپ بھی خوش ہوتے. امام حسن مجتبیٰ مسکرا کے کہتے ہیں کوئی اوکھا کام نہیں, یہ کوئی مشکل کام ہے. آپ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کوئی دعا پڑھی, دعا پڑھنے کی دیر تھی, وہ درخت جس پہ کوئی کھجور نہیں تھی اس پہ کھجوریں لگنا شروع ہو گئی. اب انہوں نے توڑی, خود بھی کھائی, امام حسن مجتبیٰ کو بھی دیا. آپ تناول فرما رہے پاس ہی نا شتر بان جو اونٹ ہانکنے والا ہوتا ہے وہ دیکھ کر کہتا کرتا ہوئے توبہ توبہ, یہ تو جادو ہو گیا, یہ تو کوئی اللہ کی طرف سے تو نہیں, یہ تو جادو لگتا ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں بکواس بند کر, یہ جادو نہیں, یہ آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ کے نواسے امام حسن مجتبیٰ کی کرامت ہے, یہ ان کی شان ہے, یہ کوئی جادو نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کا وہ مقام ہے, وہ شان ہے کہ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع پہ فرمایا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. لوگوں میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. قرآن اور اہل بیت اکٹھی ہیں, قرآن نہیں سمجھ آ سکتا اہل بیت کے بغیر, اہل بیت سمجھ نہیں آ سکتی قرآن کے بغیر. دونوں کو جب اکٹھا رکھ کے سمجھو گے نا تو تمہیں محمد مصطفیٰ بھی مل جائیں گے, جلوہ خدا بھی مل جائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاشیار غلاموں کے اندر شامل فرمائے اور وطن عزیز پاکستان کی خیر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.